أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 193 آیہ مبارکہ سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ اہل عقل اور اہل دانش کو اس بات کی طرف متوجہ فرماتا ہے اور رہنمائی فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کائنات میں، تخلیقات میں غور و فکر کیا، اور غور و فکر انہیں کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں کچھ گزارشات بھی اسے عرض کرنی چاہیے۔ یعنی اہل شعور اور اہل دانش وہ ہیں، اہل عقل وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعائیں بھی پیش کرتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ ہمیں سمجھائی گئی۔ دو تو ہم نے پڑھی کہ اللہ یہ کائنات تو نے بیکار نہیں بنائی، فضول نہیں بنائی، اس کا کوئی مقصد ہے۔ اور اسی طرح اے اللہ جو تیری ناراضگی کا شکار ہوا، جس نے تجھے ناراض کیا، کفر کیا اور جہنم کا ایندھن بن گیا، وہ رسوا ہو گیا، وہ اصل ناکامی اس کو حاصل ہوئی، اصل ناکام وہ ہوا جو جہنم میں داخل ہو گیا۔ اور ایسا شخص کہ دنیا کے اندر تو بڑا اس کا مقام و مرتبہ ہو، ظاہری مناصب بھی ہوں، پیسہ بھی ہو، سارا کچھ بھی ہو، اور کل قیامت کے دن اس کا کوئی مددگار بھی نہ ہو، اس کے ساتھ اس کی حمایت کرنے والا، اس کے پشت پہ ہاتھ رکھنے والا، اس کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا، اور اس مشکل سے اسے بچانے والا، سفارش کرنے والا کوئی بھی نہ ہو، اللہ معاف فرمائے۔ جس طرح ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کہ انشاءاللہ کوئی بے یار و مددگار نہ ہو، کوئی تنہا نہ ہو، تو قیامت کے دن تنہا کون ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھا، جس نے کفر اختیار کیا اور ایمان کی دولت حاصل نہ کر سکا۔ تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں سکھائی گئی ہیں۔ دو دعائیں کل ہم نے پڑھی، آج تیسری دعا عرض کی جا رہی ہے۔ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ آپ نے اللہ سے یوں مانگنا ہے، گویا اللہ نے ہمیں خود اپنی بارگاہ میں مانگنے کا سلیقہ سکھایا۔ کیا مانگنا ہے جی؟ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا، بلا شبہ ہم نے سنا، منادین، ایک ندا دینے والے کو، ایک پکارنے والے کو ہم نے سنا، ینادی للایمان، وہ ندا دے رہا تھا ایمان کی، وہ آواز دے رہا تھا ایمان لانے کی، ان آمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ ہم نے سنا ایک شخص پکار رہا تھا، لوگو ادھر ادھر کیوں بھٹکتے پھر رہے ہو، آؤ ایک پروردگار کی بارگاہ میں آ جاؤ، اسی ایک مالک کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرو، اپنے گھٹنے ٹیکنے ہیں تو اس وحدہ لا شریک کے سامنے ٹیکو، اس پر ایمان لے کے آؤ۔ سو ہم نے اس کی بات کو سنا، فآمنا، ہم ایمان لے آئے۔ اب ایمان قبول کر لیا ہے، اب ہمیں تیرے کرم کی ضرورت ہے، تیرے فضل کی ضرورت ہے، تیری نظر عنایت کی ضرورت ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے،
فاغفر تو بخش دے لنا ہمارے لیے ذنوبنا ہمارے گناہوں کو، ہماری جو کوتاہیاں ہوئیں، جو غلطیاں ہوئیں، ہم نادانی میں جو کر بیٹھے، تیرے کرم کی ضرورت ہے، تو اپنے کرم کا پانی عطا فرمائے تو یہ سب کچھ مٹ جائے گا، تو اپنے کرم کے قلم سے سب کو محو کر دے گا، سب کو مٹا دے گا، تو مہربانی فرما۔ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہماری غلطیوں کو مٹا دے، جتنی بھی خطائیں ہیں، ہماری سیئات ہیں، وہ ہم سے دور فرما دے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ فرمانا، ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو، ابرار کے ساتھ ہو، وہ لوگ جو اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں۔ تو جب حشر اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہوگا تو انسان، جب ان پر فضل و کرم ہوگا تو انسان اسی فضل و کرم کا حقدار بن جائے گا، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ اس وجہ سے اہل اللہ کی صحبت اور اہل اللہ کی سنگت اور معیت کی بہت زیادہ تلقین کی گئی۔ انسان اس دنیا سے رخصت ہوگا، اہل اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، اہل اللہ کی صحبت میں، اللہ کے ولیوں کی صحبت میں وہ بیٹھتا ہوگا، تو وہ اللہ کے ولی، اس کے لیے ان کی صحبت فائدہ بخش ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نظر کرم جب وہاں برستی ہے جہاں اس کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے، تو وہاں بیٹھنے والا ہر شخص اس سے حصہ وصول کرتا ہے، اللہ اسے کرم فرماتا ہے اور حصہ عطا فرماتا ہے۔ تو اہل اللہ پر جو اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے، تو وہاں ان کی مجلس میں بیٹھنے والوں پر بھی وہ فضل و کرم ہوتا ہے۔ تو اگرچہ وہ کوتاہی کرنے والے ہوں، وہ کمزور ہوں، وہ اس لیول کے نہ ہوں، لیکن پھر بھی اللہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی محروم نہیں فرماتا۔ ایک حدیث مبارکہ، طویل حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ اللہ کے فرشتے وہ چکر لگاتے ہیں اور جہاں پر اللہ کا ذکر کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں وہاں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، ذکر ہوتا ہے، چلے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جا کے گزارش کرتے ہیں، سوال و جواب ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ارشاد فرماتا ہے، اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اللہ انہیں فرماتا ہے، فرشتوں، جو اس مجلس میں بیٹھنے والے جو مانگ رہے تھے میں نے ان کو عطا کر دیا، وہ جنت مانگ رہے تھے انہیں جنت دے دی، وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے میں نے انہیں جہنم سے پناہ دے دی۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، مالک، اس مجلس میں چند وہ لوگ بھی بیٹھے تھے جو اصل میں اس مقصد کے لیے نہیں آئے تھے، یعنی ذکر کے لیے، یا وہاں جس مقصد کے لیے وہ محفل یا مجلس منعقد تھی اس مقصد کے لیے نہیں آئے تھے، وہ ویسے گزرتے ہوئے وہاں بیٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فرشتوں، جب میں اپنے ان بندوں کو بخشتا ہوں تو پھر میں ان کی دعا کو بھی قبول فرماتا ہوں، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہیں، وہ میرے ایسے بندے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا، لا یشقا جلیسہم، ان کا ہم نشین بھی بدبخت نہیں رہتا۔ تو اس لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، جو ابرار لوگ ہیں نا ان کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرمانا، ہمیں بھی ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرمانا۔ اس لیے کئی بزرگوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ وصیت کرتے تھے کہ کہیں جو اللہ کے ولی ہوں، اللہ کے نیک بندے ہوں، تو ان کے قریب قریب ہمیں دفن کر دینا، ان کے قریب ہماری قبر بھی بنا دینا، اور اس امید کے ساتھ کہ جب اپنے اللہ نیک بندوں پر قبر میں فضل اور رحمت فرماتا ہے تو ان کے جو قریب قریب دفن ہونے والے ہوتے ہیں اللہ ان پر بھی فضل و کرم فرماتا ہے۔ اور کئی روایات میں بھی آتا ہے کہ ایک اللہ کا نیک بندہ کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے تو اللہ پتہ نہیں کتنے دن ان قبرستان والوں سے عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ تو نیک لوگوں کی سنگت اور معیت اور ان کے ساتھ تعلق کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، تو عطا فرما جو تو نے وعدہ کیا تھا اپنے رسولوں سے، جو تو نے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا تھا وہ تو عطا فرما۔ ایمان لانا ہماری ذمہ داری تھی، ہماری ڈیوٹی تھی، ہم پہ فرض تھا، وہ ہم لے آئے، اب تو کرم فرما۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ فرمانا، ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے، ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بے مائگی کم مائگی کی وجہ سے قیامت کے دن ہمیں پکڑ نہ لینا، ہمیں وہاں رسوا نہ کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔
تو اپنے وعدے کو مکمل فرماتا ہے۔ تو یہ دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں۔ تقریباً یہ 5 دعائیں ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیں مانگنے کا ارشاد فرمایا گیا اور اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا۔ ان دعاؤں کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے اور یہ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ خود سے ہمیں عطا فرمائی ہیں، خود قرآن میں ذکر کی ہیں، اس لیے بہت خوبصورت دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ گویا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں خود فرما رہا ہے کہ ان الفاظ سے تم میری بارگاہ میں دعائیں کرو، تو ہم دعائیں کریں۔ اچھا، جو یہ دعائیں کر لیتا ہے تو پھر اللہ کا فضل کیسے برستا ہے؟ دیکھیے، ہمیں جس نے یہ دعا کر لی فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ، تو ان کے رب نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اور کیا فرمایا؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم، میں ضائع نہیں کروں گا عمل کرنے والے کا عمل، تم میں سے جو بھی کوئی عمل کرے گا، نیک اعمال کرے گا، میں وہ ضائع نہیں کروں گا۔ من ذکر او انثی، وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ اگر عورت نیک اعمال کرے گی اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا، مرد نیک اعمال کرے گا اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا، کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح پکڑ بھی دونوں کی ہوگی، عورت مرد جو بھی نافرمانی کریں گے اور اگر ایمان قبول نہیں کریں گے تو پکڑ دونوں کی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مذکر عمل کرے پھر بھی اللہ کرم فرماتا ہے، مؤنث عمل کرے تو پھر بھی اللہ کا فضل اور کرم ہوتا ہے۔ وہاں کوئی یہ تفریق نہیں ہے، وہاں بس عمل دیکھے جاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں نیتیں دیکھی جاتی ہیں، اس کی بارگاہ میں انسان کا خلوص دیکھا جاتا ہے، وہ مذکر کرے یا وہ مؤنث کرے۔ بعضکم من بعض، تم بعض کا حصہ ہو، یعنی مرد اور عورت حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک تعلق ہے، رشتہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ہم سب اولاد ہیں، گویا ہم سب ایک دوسرے کے بہن بھائی ہوئے، ہم سب کا خون ایک ہے، ہماری نسل ایک ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہونا مشترک ہے۔ فالذین ہاجروا، پس جس نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور ان کے گھروں سے ان کو نکالا گیا، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میرے رستے میں انہیں اذیت دی گئی، وَقَاتَلُوا، انہوں نے جہاد کیا، وَقُتِلُوا، اور قتل کر دیے گئے۔ یعنی جن کے پاس یہ اعمال ہوں گے اور جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ اعمال پیش کیے ہوں گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، فرمایا کہ میں ان کی ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا، مٹا ڈالوں گا، بالکل محو ہو جائیں گی۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور میں انہیں ایسے باغات میں، ایسی جنتوں میں داخل کروں گا، من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اللہ کی طرف سے اجر ہے کہ جو لوگ ایمان لے کے آئے پھر نیک عمل کرتے رہے، ہجرت کرنی پڑی تو ہجرت کر لی، ایمان کو بچایا انہوں نے اپنی جائیداد، اپنے مکانات، اپنے ظاہری ثروت اور دولت کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے ایمان کو ترجیح دی۔ اگر یہاں رہیں گے ہمارا ایمان خطرے میں ہے، ایمان کی دولت کو بچا کر وہ اپنا گھر چھوڑ کے دوسری جگہ چلے گئے، اللہ کے رستے میں انہیں تکلیفیں دی جاتی رہیں، اذیتیں ملتی رہیں، لیکن وہ ڈٹے رہے۔ جہاد کا موقع آیا تو ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، جہاد کیا، اللہ کے رستے میں جام شہادت بھی نوش کر لیا۔ فرمایا کہ پھر جب اللہ کی بارگاہ کے اندر ایک آدمی خلوص کے ساتھ اپنی نیاز مندیاں پیش کرتا ہے تو وہ مالک بہت خوبصورت طریقے سے قبول کرنے والا ہے۔ ہمارا عمل تھوڑا ہوتا ہے، اس کی کرم نوازی زیادہ ہوتی، اس کی مہربانیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ انعامات عطا فرماتا ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کی بارگاہ میں بہت خوبصورت اجر ہے، اللہ کی بارگاہ میں ثواب بہت اعلیٰ ترین اور خوبصورت ترین ثواب موجود ہے، اس کی رضا ہے، اس کے انعامات ہیں، اس کی کرم نوازیاں، مہربانیاں ہیں۔ لیکن ایمان اور عمل صالح اور اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاضری یہ انسان پر ضروری ہے تاکہ اللہ اپنے کرم اور فضل سے اسے نوازتا رہے۔ ان آیات مقدسہ میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگنا چاہیے۔ دعا کو عبادت بھی کہا گیا ہے، دعا کو عبادت کا مغز بھی کہا گیا ہے۔
اور دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل کرتی ہیں، اور اللہ ان دعاؤں سے خوش ہوتا ہے۔ جتنا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے، مانگا جائے، اللہ اتنا ہی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ہمیں یہ نصیحت اور یہ یہاں پر سمجھایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ ہم ایمان اور عمل صالح کو مضبوطی سے تھامیں۔ اللہ ہمارے عمل کو ضائع نہیں فرمائے گا، نیک عمل کرتے رہیں، ضائع نہیں ہوگا۔ دنیا کا ریوارڈ، دنیا کا نفع وہ ترجیح نہیں ہونی چاہیے، ترجیح آخرت کا نفع ہونا چاہیے۔ اللہ عطا فرمائے گا، بندہ کیا دے سکتا ہے؟ کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ اللہ عطا فرماتا ہے، اور وہ ایسا انعام عطا فرماتا ہے کہ ایسا انعام کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔